بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پسند کر کے ہمیں دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ہی مذہب معتبر ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں صرف دین اسلام ہی معتبر ہے اور مقبول ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کو پسند کرے گا، ذہنی طور پر پسند کرے گا، فطری طور پر پسند کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سارے کے سارے ادیان اللہ کی بارگاہ میں باطل ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ انسان آخرت کے اندر بڑے خسارے میں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ آخری حج کر کے واپس ہوئے تو آپ پر سب سے اخیر میں آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین میں کوئی بڑھوتری کرے گا تو انسان مبتدی ہوگا، بدعتی ہوگا۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنے والا، اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات پیدا کرنے والا، اس کو شریعت نہیں کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کلام پاک میں فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو چیز تمہیں اللہ کے نبی دے اس کو لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کرو۔ اپنی طرف سے کوئی نئی شریعت کو گڑھنا، نئی شریعت کو ایجاد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس چیز سے تم کو تمہارا رسول منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اگر تم نے کام کیا تو آخرت میں اللہ تم کو سخت سزا دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اللہ نے صریح الفاظ میں کلام پاک میں بتا دیا۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے، ایمانیات کا دین کھول کے بتایا، عبادات کا دین کھول کے بتایا، اخلاقیات کا دین آپ نے کھول کے بتایا، معاشرت کا دین، رہن سہن کی زندگی آپ نے کھول کے بتائی، معاملات کا دین کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر لائی کا دین اپنی امت کو بتایا، اور امت کو بتا کر اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا: هل بلغت،
کہ میں نے سارے علم کی تبلیغ کر لی، ساری باتوں کو میں نے پہنچا دیا؟ اور تمام صحابہ نے بیک وقت ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ساری کی ساری جتنی اللہ نے جو علوم آپ پر اتارے، جو باتیں آپ کی شریعت کے اللہ نے اتاری احکامات کے لائن سے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے اپنی امت تک پہنچا دی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تیرے بندے میرے صحابہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے دین کی بات کا پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ نے اپنی امت کو دو باتیں فرمائی، ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اگر پکڑ کے رکھو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تو میرے جانے کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ کی کتاب کلام پاک ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور سب سے بڑی کتاب ہے، جو دستور حیات زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی کے طریقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنا مکمل دین بتانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، دیکھو شریعت میری ہے، اب تم خالف الیہود والنصارى والمشرکین والمجوسیین، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کے طریقے کی مخالفت کرو، نصارہ کے طریقے کی مخالفت کرو، مشرکین کے طریقوں کی مخالفت کرو، اور مجوسیین کے طریقے کی مخالفت کرو۔ یعنی جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو مکمل بتا کر فرمایا، اب دنیا میں نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کریں گے، نئی نئی قومی آئے گی جو شریعت کے خلاف باتوں کو دنیا میں نکالے گی، لیکن تم ان کی مخالفت کرنا، یہ مخالفت کرنے کی شریعت ترغیب دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دشمنی کے بارے میں کہا، ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہود کو کبھی دوست مت بناؤ، نصارہ کو کرسچن کو کبھی تم دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، ملے ہوئے ہیں، جب کبھی کوئی موقع ہوگا تو تم کو سب مل کر تم پر حملہ کریں گے، اور جو بھی ان سے دوستی بنائے گا، دل سے اگر ان سے دوستی کرے گا، دل سے محبت کرے گا، تو اس کا انجام دنیا کے اندر تو ہوگا بھیانک، اور آخرت میں بڑی خطرناک، اللہ پاک ان کو سزا دینے والا ہے۔ یہ کلام پاک میں اللہ نے صراحتاً فرمایا، معاملات کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق بتا سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی صرف مسلمان ہی سے کر سکتے ہیں، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد یہودیوں کا طریقہ ہے کہ عقیقہ کرتے ہیں، مسلمان بھی عقیقہ کرتا ہے، عقیقہ کرنا سنت ہے، ساتھ میں عقیقہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ عقیقہ کرنے کے بعد ایک روئی کا ٹکڑا لے کر خون میں لت پت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بچے کے سر پر بطور تبرک کے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ یہودی اس طریقے پر کرتے ہیں تو آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو، اگر آپ کو عقیقہ کرنا ہے تو عقیقہ کرنا تو سنت ہے، اور عقیقہ کرنے کے بعد بطور تبرک کے اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو خون کی جگہ پر آپ خوشبو بچے کے سر کے اوپر رکھو تاکہ آپ کو تبرک مل جائے اگر آپ کو کرنا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شریعت نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ وضو کا نماز اذان کا مسئلہ آیا، شریعت میں طہارت بہت بڑی چیز ہے، طہارت کے بغیر تو کوئی ہوتا نہیں۔ طہارت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب مسلمان کا بچہ پیدا ہو، غیر مسلم کا بچہ پیدا ہو، تو بچہ ہونے کے حصے اس کو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد غیر مسلم بچہ جب بالغ ہو جائے تو اب اس کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ اسلام کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، اب مسلمان کا بچہ تو گھر پر پیدا ہوتا ہی ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس کے سارے حساب و کتاب لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، سارے حساب و کتاب لکھنے شروع ہو جب بچہ بالغ ہونے کے بعد اب بچے کو ضرورت کیا پڑے گی؟ طہارت کی پڑے گی۔ اب طہارت میں پیشاب بھی کرے گا، پخارا بھی کرے گا۔ یہود لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی عورتیں تو بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی، لیکن یہودی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ آج بھی یہودی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، دنیا میں سارے کے سارے کفار کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ترغیب دی کہ عورتیں بھی بیٹھ کر پیشاب کرے گی اور مرد بھی بیٹھ کر پیشاب کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک بار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ استنجا کر رہے تھے تو یہودی نے بطور مذاق کے کہا،
اس زمانے میں تو ٹوائلٹ تھے نہیں، بیت الخلا تھے نہیں، جنگلوں میں جا کر اپنی ضرورت کو پوری کرتے تھے. تو سلمان فارسی بیت الخلا کر رہے تھے تو ایک یہودی نے بطور مذاق کے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ تم بیٹھ کے عورتوں کی طرح استنجا کرتے ہو. تو سلمان فارسی نے کہا نعم، ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم بیٹھ کر استنجا کریں گے، بیٹھ کر اپنی ضرورت کو پوری کریں گے. اور یہاں تک حکم دیا کہ ہمارا منہ نہ قبلہ کی طرف ہوگا نہ ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے نبی نے شریعت، تاکہ بندہ شریعت کا مکلف رہے اور اس کے دل میں یہودیوں کے طریقوں کی دشمنی باقی رہے، آپ نے چھوٹی چھوٹی جگہ پر مخالفت کرنے کا حکم دیا. آج بہت سے مسلمان بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، یہ یہود کو خوش کرتے ہیں، مشرکین کو خوش کرتے ہیں. اور اگر وہ کوئی انسان اگر اس طریقے پر پیشاب اس لیے کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں تو اس کا انجام تو کفر تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ چونکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک صاف حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کی وضاقتہ میں، اس کو طور و طریق میں، اس کی عبادات میں، تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا. کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. ایک آدمی بال ارادہ کرتا ہے، بال ارادہ جان بوجھ کر اس کو تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا، لیکن بھول سے کبھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. اب ایک جگہ پر آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے تو وہاں دیکھا بہت کچرا پڑا ہوا تھا، گندگی پڑی ہوئی تھی، اور اگر بیٹھ کر پیشاب اپنی ضرورت کو پوری فرماتے تو کپڑے کے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کبھی ایسا موقع آ جائے، بعض جگہ پر ایئرپورٹوں پر ایسے موقع ہوتے، بس اسٹیشن پر موقع آتے ہیں کہ ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتی، تو کبھی کبھی یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھی تو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر عادت بنا لینا یہ تو کفار کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. اذان کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع نماز پڑھتا تھا. اب لوگوں کو نماز پر جمع کرنے پر کیا کریں؟ تو آپ نے صحابہ کی پوری ٹیم بلائی، مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرے جس سے لوگ نماز میں جمع ہو جائے. تو صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میری تو راہ ہے کہ ایک جھنڈے کو بہت بھاری کر دیا، ایک جھنڈے کو اونچا کر دیا جائے تاکہ مدینہ کے لوگ اگر جھنڈے کو دیکھ لیں گے تو جھنڈے کو دیکھ کر نماز کے لیے آنا شروع کریں گے. تو آپ نے ان کی تجویز کو عمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا یہ جھنڈا اونچا کرنا یہ مجوسی کا طریقہ ہے. کسی صاحب نے اللہ کے نبی ناسور کو بجا دیا جائے یوں کر کے آواز گونجے گی مدینے کی گلی میں تو لوگ اٹھیں گے بھی نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے. جس صحابی نے کہا کہ نسرنگا بجا دیا جائے، یہ نسرنگا بھی ایک بجانے کا ایک آلہ ہوتا تھا، اگر کوئی انسان اس میں اگر بات کرتا چیختا تو اس کی آواز بہت دور تک پہنچتی تھی. تو آپ نے فرمایا ہذہ طریقۃ الیہود، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ نے ان کے طریقے پر عمل کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا. صحابہ کرام فرماتے بھی کوئی بات پختہ نہیں ہوئی تھی کہ کس بات پر تمام لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرے. صحابہ کرام اسی فکر میں گھر پر گئے، اور صحابہ کرام جب گھر پر پہنچے تو ایک صحابی کے جن کو بہت فکر تھی کہ امت کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد الربی، انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی فرشتہ ان کے سامنے اذان کے کلمات پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے پوری اذان یاد کر لی اور اٹھتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے اذان کے کلمات کہے. تو اللہ کے نبی نے مشورے میں تجویز کر کے اذان کو قرار دیا کہ نماز کو جمع کرنے کے لیے اذان کے عمل کو سنت قرار دیا کہ لوگ اذان پر جمع ہو جائیں گے. تو آپ اس جگہ پر بھی آپ نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا ایک صحابی کو دیکھا نماز کے اب اذان کے بعد نماز کی باری آتی ہے، ایک صحابی کو دیکھا نماز ٹیک لگا کر نماز پڑھتے، کوئی گزر ہوگا کوئی بیماری ہوگی. تو آپ نے کو کہا کہ تم ٹیک لگا کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا ٹیک لگا کر نماز مت پڑھا کرو، ٹیک لگا کر نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مسلمان تو سیدھا ستون کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور مسلمان ٹیک نہیں لگاتا. ٹیک لگا کر نماز پڑھو گے تو کل قیامت دن یہودیت کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ہل رہے نماز میں، تو آپ نے کہا لا تتمیزنوا، ہل تو کیوں ہو؟ ہلنے کا طریقہ نماز میں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آپ نے وہابی یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. اب نماز کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور روزہ جس طرح اس امت پر فرض تھا پہلی والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ کیفیت میں فرق تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جب روزہ رکھے تو مسلمان سحری کیا کرے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہے، یہودی بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور ایمان والا سحری کر کے روزہ رکھے گا۔ آپ نے سحری کرنے کی یہ وجہ نہیں بتائی کہ جب ایمان والا سحری کرے گا اس کی صحت اچھی ہوگی، اس کو بھوک کم لگے گی، اس کا پیٹ اچھا چلے گا، دین آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے سحری کرنے کی یہ وجہ نہیں بتائی، آپ نے فرمایا بیننا وبین صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان اور یہودی کے درمیان روزے کا یہ فرق ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے، یہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ شریعت میں جائز کاموں میں، عبادات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ناجائز کاموں میں کتنی مخالفت کا حکم ہوگا۔ عاشورہ کا روزہ آیا، عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، 10 محرم الحرام کی، مدینہ منورہ کے تمام صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قبیلے تھے، جب عاشورہ کا دن، جب مدینہ منورہ میں عاشورہ کا دن آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں کے یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی نبی مانتے ہیں، قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 28 پاروں میں کیا ہے۔ ہم تو بالکل ان کو نبی مانتے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ اگر تمہیں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو آئندہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ایک روزے کو بڑھا لوں گا، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا ملاؤں گا، 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کی روزے کی مخالفت ہو جائے۔ عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا لا تسلموا کما تسلیمت الیہود والنصارى، تم اس طریقے پر سلام مت کیا کرو جس طرح یہودی نصارہ سلام کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، کہ تم سلام کرتے وقت اس طریقے پر کھڑے مت ہو جاؤ جس طرح اس زمانے میں فارسی لوگ، فارسی ایرانی لوگ مشرک تھے، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے سلام کرتے وقت۔ فرمایا ان کا طریقہ ہے، مسلمان اس طریقے پر کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا کرتا۔ آپ نے سلام کے کرنے کے آداب میں بھی یہود، مشرکین اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ مجوسی، آپ نے فرمایا 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، لیکن فرمان شریعت میں ہے کہ 3 وقت مکروہ ہے۔ سورج کے نکلنے کا وقت، ایسے وقت میں تم نماز مت پڑھو، سورج کے ڈوبنے کے وقت تم نماز مت پڑھو، اور زوال کے وقت جب سورج تمہارے سر پر ہو جاوے دوپہر کے وقت تم نماز نہ پڑھو۔ حالانکہ 24 گھنٹے تو اللہ کی یاد کا وقت ہے، لیکن اس وقت مجوسی وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو مجوسی آنکھ کی پوجا کرتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے۔ جب سورج سر پر آتا ہے تو مجوسی سورج کو پوجا سجدہ کرتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجوسی جو آنکھ کے پجاری ہوتے ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو شریعت نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ 24 گھنٹے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ایسے وقت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس وقت نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ جگہ جگہ پر شریعت نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو میرے بھائیو، جب جائز کاموں کے اندر مخالفت کا حکم ہے تو جو ناجائز کام جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکے ہیں، ہمارے معاشرہ بے راہ روی پر جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں نامعلوم کیسی باتیں، جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بال کے بارے میں فرمایا کہ اس طریقے پر بال کا کاٹنا یہودیوں کا طریقہ ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں قضا، کہ کچھ مسلمان تھوڑے بال رکھتے ہیں، تھوڑے بال کو کٹاتے ہیں۔ آج کل تو دنیا میں نئی فیشن ہے، اوپر کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کانوں کے نیچے کے بال بالکل کٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے بال رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ جب جائز کاموں کے اندر اللہ کے نبی نے شریعت کی مخالفت کا حکم دیا ہے، یہ تو ناجائز کام ہے۔ ہم لوگ کتنا یہودی طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، نصارہ کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کے بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال بڑے تھے، کچھ بال چھوٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا حلق بعض رأس شعره،
آپ نے دیکھا ایک بچے کے بال تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے بال بڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے بالوں کو ابھی حلقوہ کلہ ابھی ترکوہ کلہ، یا تو پورے بال ساتھ میں کاٹ دو یا تو پورے بال کو باقی رکھو۔ اللہ کے نبی نے بال رکھنے کا طریقہ بتایا، اگر بال کو رکھنا ہے تو سر کے سارے بال رکھو، اور کاٹنا ہے تو سارے کے سارے بال کٹو، اور اگر تھوڑے بال کا کاٹنا اور تھوڑے بال کا رکھنا اس شریعت میں اس کی ممانعت ہے، اور آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بال سفید ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے ابا وہ قحافہ بڑی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضور کی خدمت میں لائے نا تو اپنی گود میں بٹھا کر لائے، ان کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں جملہ سوغامہ عرب کے پہاڑوں پر ایک پودا اگتا تھا، پودا جو پودا خشک ہو جاتا تھا تو پورا کا پورا پودا کیا ہو جاتا تھا، برف کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارے ابا نے ایمان کو قبول کر لیا، لیکن تمہارے ابا کی داڑھی میں خضاب کیا کرو۔ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان طریقہ یہ ہے، یہودی سر کے بال سفید ہونے کے بعد اور داڑھی کے بال سفید ہونے کے بعد خضاب نہیں کیا کرتے، مسلمان خضاب کیا کرے، سرخ رنگ کی مہندی لگاوے، لال رنگ کی مہندی لگاوے۔ کالا خضاب تو شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ کالا خضاب کرتے ہیں، حدیث پاک میں کبوتر کے پوٹوں کی طرح، آپ نے کبوتر کے پوٹوں کی مثال دی کہ پورا کا پورا کبوتر سفید نہیں ہوتا، لیکن کبوتر کے گلے کا حصہ سفید وہ کالا ہوتا ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح کبوتر کا گلے کا حصہ جس طرح کالا ہوتا ہے، لوگ سیاہ خضاب کر کے اپنے سر کے بالوں کو کالا کرتے ہیں، یہ تو فرمایا وہ لوگ آخرت میں جنت کی خوشبو کو بھی سن نہیں سکیں گے۔ اور علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ سرخ مہندی لگا سکتے ہیں، سرخ کلر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسا کلر نہ لگاوے کہ اگر کلر کو اوپر سے اس کی پودری نکلنا شروع ہوئے کہ جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچ پاتا وہ مہندی نہیں ہوتی، ایسی مہندی کا لگانا جائز نہیں ہے۔ کالے رنگ کے علاوہ برون کلر ہے، لال کلر ہے، اس طرح کی مہندی لگانے کی شریعت میں فل اجازت ہے، لیکن کالا خضاب شریعت میں منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جگہ جگہ پر مخالفت کا حکم دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت کرے جو عورت کی طرح چلے، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو جو مرد کی مشابہت کرے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواه البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ لعنت بولتے ہیں اللہ کی فٹکار، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، اس مرد پر جو عورتوں کی طرح بال رکھے، عورتوں کی طرح لباس پہنے، عورتوں کی طرح مذاق عطا کرے۔ بہت سے لمبے لمبے بال لوگ رکھتے ہیں عورتوں کی طرح۔ ابھی ہماری یہاں کی جماعت امریکہ میں جا کر آئی تو ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ امریکہ کے واشنگٹن میں ہماری جماعت تھی، ایک ساتھی کے گھر پر ملاقات میں گئے، اس نے 1 گھنٹہ ملاقات کر لیا، ہم نے 1 گھنٹہ تک ان سے برابر بات کی، تشکیل کی، پھر جب پوچھے تو معلوم پڑا جس سے بات ہوئی وہ تو لڑکی تھی، لڑکا نہیں تھا وہ تو لڑکی تھی، لیکن لڑکا لڑکی کی طرح، لڑکی لڑکے کی طرح بات کرتی، اس کی بات کرنے کی پوری سٹائل لڑکے جیسی، اس کے بال لڑکے جیسے، اس کے کپڑے لڑکے جیسے، کہ ہم تو آرام سے 1 گھنٹہ تک اس سے بات کرتے رہے۔ جب تشکیل کی باری آئی تو کہا لڑکیوں کو بھی جماعت میں لے جا سکتے چلا؟ تو کہا تم کیا ہو کہ میں تو لڑکی ہوں۔ ایسی لعنت ہے۔ میرے پاس دلی میں جماعت میں چل رہا تھا تو بس میں بہت ساری بھیڑ تھی، تو میں نے کہا میں میڈم تھوڑی اس طرح ہو جاؤ، تو کہا میں تو مرد ہوں۔ اس کے بڑے بڑے بال دیکھ کر اس کو پیچھے سے یوں کہا، تو اس نے مجھے کہا گھور کر دیکھا کہ مجھے تم نے آپ نے میڈم کیوں کہا؟ میں سمجھا آپ کے بال ہیں تو آپ کے بال دیکھ کے میں سمجھا کوئی لیڈیز ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھوڑے پرے ہٹ جاؤ۔ میں اللہ کے نبی نے کہ لوگ دھوکے میں پڑ جاوے، حدیث ہے پکی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی نقل کرے بول چال میں۔ اب آج کل کی لڑکیاں لڑکوں کی لباس پہنتی ہیں، لہنگیاں پہنتی ہیں اور پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، وہ لباس زنانہ لباس نہیں ہے، وہ لباس مردوں کا لباس ہے، مردوں کا لباس ہے۔ اب آج کل کی لڑکیاں ماں باپ ہی خرید کر لاتے، کوئی دوسرا خرید کر نہیں لاتا، خود خریدتی ہوگی یا تو ماں باپ پیسے دیتے ہوں گے۔ تو اس طریقے پر گھر میں لڑکیاں لڑکوں کی نقل کرتی ہیں، اور لڑکیاں جو بہو کٹاتی ہیں اس پر تو بہت بڑی اللہ کے نبی کی وعید ہے، جو بیوٹی پارلر میں جا کر الواصلہ المستوصلہ، بخاری شریف کی مستقل حدیث اس پر ہے، ایک اس مستقل الگ مضمون اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو عورتوں کی جو لوگ مرد نقل کرتے ہیں اور جو مرد عورتوں کی نقل کرتے ہیں ان پر اللہ کے نبی کی لعنت فرمائی، اور اللہ کے نبی کا صاحب الفاظ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یلبس الرجل لبسۃ المرأة، وہ آدمی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ آج کل ہماری بچیاں اور بچوں میں فرق نہیں ہوتا، بلکہ لڑکے بھی چوٹیاں رکھتے ہیں، لڑکے بھی چوٹیاں رکھتے ہیں۔ چوٹیاں، بھائی لڑکا چوٹی کیسے رکھے گا؟ لڑکا تو داڑھی رکھے گا۔ فرشتے کہتے ہیں نا، ہم مردوں کی داڑھی سے تسبیح پڑھتے ہیں، عورتوں کی چوٹی سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ مرد کی سب سے خوبصورت چیز داڑھی ہے۔ دنیا کا سب سے حسین چہرہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ جس نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس نبی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اسے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ۔ پھر آپ نے کہا کفار کی مخالفت کرو، کفار داڑھی کو کٹاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں۔ یا مخالفت کا حکم دیا کہ مشرکین اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں۔ آپ نے کہا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، جو مجھے نبی مانتا ہے، میری سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وقص الشوارب وعف اللحى، مونچھوں کو کتراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ مشہور جو واقعہ آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا، جب بادان بادشاہ نے دو بڑے بڑے قاصد جب اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجے تھے، تو آپ کے پاس وہ دونوں قاصد آئے تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، تو آپ نے ان کی طرف سے چہلہ پھیر لیا۔ آپ نے کہا کہ تمہاری شکل کس نے بگاڑی ہے کہ تمہاری مونچھیں بڑی بڑی ہیں، تمہاری داڑھی بالکل نہیں ہے؟ تو کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ داڑھی کو گنڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چہرہ پھیر دیا، حالانکہ بھیجنے والا بھی کافر تھا، آنے والے بھی دونوں کے دونوں مشرک تھے، اللہ کو نبی کو مانتے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے، تو یہاں بھی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آج کل میرے بھائی ہمارے معاشرے میں نامعلوم کیسے رسم و رواج پیدا ہو رہے ہیں۔ اب پتنگ کا زمانہ آ جا ہے، ایک غیر اسلامی مذہبی رواج ہے، ہندوانہ رواج ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں پتنگ آ جاتے ہیں۔ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، اڑانے والے بھی مسلمان ہیں، اور کتنا ناجائز عمل ہے۔ یہ تو قاتلانہ کھیل ہے، اس طرح کھیل ہوتے ہیں، کھیل یہ قاتلانہ کھیل ہے، کتنوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کبوتر کو اڑاتے تھے۔ آپ ایک بار صدیق اکبر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں جا رہے تھے، دو انسان نے دو کبوتر پکڑے اور کبوتر کو اڑایا۔ آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب کبوتر اڑیں گے، دونوں کبوتر کے پیچھے بھاگیں گے، جس کا کبوتر اوپر جائے گا، جس کا کبوتر تیزی کے ساتھ جائے گا، ان میں شرطیں رہتی ہیں۔ آپ نے کہا کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب کبوتر جیسا یہ عمل ہے کہ لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پتنگ کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، یہ بھی شیطان کا عمل ہے۔ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، کیسا قاتلانہ کھیل ہے۔ یہ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، دیندار قسم کے لوگ اور ڈسپلن والے لوگ، اچھے گھرانے کے لڑکے بھی یہ حرکت نہیں کیا کرتے۔ گھر پر تو بندر چڑھتے ہیں، گھر پر کوئی لڑکے تھوڑے چڑھتے ہیں، پھر پورا دن گھروں پر چڑھنا۔ اور میرے بھائیوں، شریعت میں آپ کو معلوم ہے پتنگ کی ڈوری کا کاٹنا اس کی اجازت کے بغیر تو گناہ ہے، پتنگ کا لوٹنا چوری ہے اور چوری کرنا گنہگار ہے۔ ہمارا بیٹا گھر پر آ کر ابا آج تو میرے اتنے پتنگ لوٹے، شاباش بیٹا تو تو بہت بڑا بنے گا آگے جا کر، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اور قرآن تو یوں کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اگر دنیا میں ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو آخرت میں وہ چوری اس کے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ یہ پتنگ ہمارے معاشرے میں، اور اوپر جا کر ڈی جے بجانا، گانا بجانا، وقت ہو چکا میں آپ کو تفصیل سے پوری باتیں بولتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پتنگ کے بارے میں 10 بڑے بڑے ناجائز عمل بتائے ہیں کہ اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو مال کا ضیاع ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے پتنگ میں چلے جاتے ہیں، ایک کاغذ کے پتے اور ایک ڈور کے پیچھے لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو قرآن یوں کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بغیر جگہ پر شریعت کے خلاف خرچ کرنے پر وہ تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، تو ہم شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ کتنی بیچاری عورتوں کی جانیں چلی گئی، کتنے جوان لڑکے، اب پتنگ ٹوٹی ہے، اب پتنگ کے پیچھے بھاگتا نوجوان لڑکا بچہ بھاگا، اس کو یہ نہیں پتا، اس کی نظر اوپر ہوتی ہے، نیچے کیا چیز آ گئی، گٹر میں گر گیا، گلی میں گر گیا، کوئی پتلا لگا اور اس کی جان واقع ہو گئی۔ کتنے بچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی کھیل ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہو، اوپر چڑھنے کے بعد ڈی جے بجایا جا رہا ہو،
گانے بج رہی ہو، مسلمان کی لڑکی گانا سنے، مسلمان کا لڑکا گانا سنے، ہماری نظریں نیچے، اب کسی عورت گھر میں نیچے ہے، کوئی جوان لڑکی ہے، بد نظری کرنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تہوار کتنے گناہوں کو جنم لیتا ہے۔ کچھ سال 2 سال کے پہلے یہ ہمارے لگزوریا میں ہمارے ایک ساتھی تھے موڈاسا کے، ان کی جوان لڑکی میڈیکل سائنس کی بیٹی جب وہ پتنگ کی ڈور کے نیچے کٹی ہے، اس کے باپ کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک جوان بیٹی ایکٹیوا لے کے جا رہی تھی کہیں پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، اور جب پتنگ کی ڈوری اس کے گلے کی رسی کے اندر آئی ہے، گلا کٹ کے گرا ہے، بچے کی جان چلی گئی۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہوگا، نوجوان کو، کہ تیری پتنگ نے کسی مسلمان کی بیٹی کی جان لی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی نوجوان لڑکا پتنگ لوٹتے 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 اگر وہ نوجوان گر کے مر گیا تو اس کو شہادت کی موت مت کہنا، یہ آتم ہتیا کی موت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ انسان خود بخود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر ایک پتنگ اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے پا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ کتنے بیچارے پرندے زخمی ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، خبریں آتی ہیں، اخبار بھرے ہوتے ہیں، کوئی چھت کے اوپر سے گرا، کوئی یہاں سے گرا، ایک جوان لڑکی باپ کے بغیر رہ جاتی ہے، ایک معصوم بیٹا باپ کے بغیر رہ جاتا ہے۔ بلکہ سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے بچوں سے ذرا بڑے پتنگ چلاتے ہیں۔ شرم کی بات ہونی چاہیے، یہ تو بالکل گناہگار عمل ہے۔ ٹیرس پر چڑھ کر ہماری نظریں بھی آوارہ ہو اور چاروں طرف پتنگیں چل رہی ہو اور رسیاں کاٹ رہے ہو، کسی کی ایجاد کے بعد کسی کی پتنگ کو کاٹنا اور پتنگ کو لوٹنا، یہ تو چوری ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں اور گانا بجایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ گانا سننے کے عادی ہوتے ہیں ان کے کانوں میں جہنم، ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا آخرت میں ڈالا جائے گا۔ اسے میرے بھائیو اللہ سے توبہ کریں، غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچاوے۔ کیا کبھی بقرعید کے دن کبھی دیکھا کہ غیر مسلم آئے ہو بکرے لے کر کہ بھئی ہم کو بھی تمہارا تہوار منانا ہے؟ یہ مسلمان کو کیا ہو چکا ہے؟ ہم کو اللہ نے 2 تہوار دیے ہیں، رمضان کو عید الفطر کی شکل میں دیا ہے، بقرعید ہم کو دی ہے۔ کیا کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا تہوار مناتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے 1 جنوری ہوتی ہے، مسلمان آگے ہوتا ہے، پتنگ اترائن کا دن مسلمان آگے ہوتا ہے۔ جتنے بھی غیر مسلموں کے مذاہب تہوار ہیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول چکے میرے بھائیوں۔ یہی چیزیں بچوں سے اتنی بھی محبت نہ کر ڈالے کہ بچہ جو کہے بچے کو دے دے۔ ہماری ذمہ داری اس دن ہم گھر پر رہیں، گھر کے نیچے رہیں، اپنے بچوں کو سمجھاوے کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ پتنگ آپ سمجھتے ایک کھیل ہے، ایک کھیل ہے، نہ اس میں کوئی جسمانی ورزش ہے، نہ اس میں کوئی ذہنی ورزش ہے، نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہے، نہ اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ اگر بچہ دوڑا، پتنگ چونکہ نظر نیچے نہیں رہتی، نظر اوپر رہتی ہے، کہیں گر کے ٹوٹا، ہاتھ بھی ٹوٹا، پیر بھی ٹوٹا، کبھی تو جان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کتنے نقصانات اور کتنی برائیاں جنم لیتی ہے اس 3 دن۔ اس سے میرے بھائی اللہ کے واسطے، اور میرے نبی نے فرمایا یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ سب سے بڑی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کیا بولتے ہیں، ان کے جیسے کام کرنا، جو بھی کرے گا وہ آخرت انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ علماء کرام تو دیکھیانوسی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں گپ شپ ہوتا ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں آخرت میں بہت کام آئے گی۔ یہ شریعت کی باتیں، سنت کی باتیں بتانے والے میرے اللہ ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں تمہارا دل بھی ان کی مذہب کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جہنم کی آگ تم کو چھوڑے گی۔ یہ 7 قرآن کریم کی صراحت والی آیت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور آئندہ ہماری نسل کو اللہ دین پر چلاوے۔ ہمارے بچے ذہنی اعتبار سے غیر مسلم کے تہواروں کو پسند کرتے ہیں، پریکٹیکل طور پر اگرچہ نہ کرتے ہو، ذہنی مرتد ہو چکے ہیں، ارتداد کی لہر دنیا میں چل رہی ہے۔ ایسے لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ان کا ایمانی ذہن بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خود اپنے آپ کو بچائے اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو انعام دے، بیٹا دیکھ اگر تو یہ نہیں کرے گا میں تجھے انعام دوں گا، یہ نہیں کرے گا تو مجھے انعام دوں گا۔ اللہ کے نبی کی سنت ان کے سامنے لاوے۔ پروردگار ہم تمام کو شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔